رسوله الكريم اما بعد نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ حضرت فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ، اس میں بھی مثل مقدمہ کے 3 مضمون ہیں۔ مضمون اول متعلق فصل 37 جس میں درود شریف کے فضائل مذکور ہیں۔ مناسب معلوم ہوا کہ اپنے رسالہ زاد السعید سے 4 حدیث درود شریف کی بیانی نقل کر دی جاوے تاکہ اس رسالہ کے پڑھنے والے ختم پر ان سب سیروں کم از کم ایک بار پڑھ لیں کہ فصل 37 پر ساتھ کے ساتھ عمل بھی ہو جائے۔ وہذا اور یہ 40 درود شریف ہے، انشاءاللہ کل یہ درود شریف پڑھیں گے، کل جمعرات کی رات ہے۔ مضمون دوم فصل متعلق فصل 38 جس میں آپ کے ساتھ توسط حاصل کرنے کی برکت مذکور ہے۔ اصل الوردہ میں قصیدہ بردہ کی برکات میں لکھا ہے کہ صاحب قصیدہ یعنی امام عبداللہ شرف الدین محمد بن سعید بن حماد بصیری قدس سرہ کو فارغ ہو گیا تھا، جس سے جسم بدن بیکار ہو گیا۔ انہوں نے بإلہام ربانی یہ قصیدہ تصنیف کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ آپ نے اپنا دست مبارک ان کے بدن پر پھیر دیا، یہ فوراً شفا یاب ہو گئے اور یہ اپنے گھر سے نکلے تھے کہ ایک درویش سے ملاقات ہوئی۔ درخواست کی کہ مجھ کو وہ قصیدہ سنا دیجیے جو آپ نے مدح نبی میں کہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سا قصیدہ؟ نے کہا جس کے اول میں یہ ہے امین تذکر جیران بزی سلمی۔ ان کو تعجب ہوا کہ انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ درویش نے کہا واللہ میں نے اس کو اس وقت سنا ہے جبکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھا جا رہا تھا اور آپ خوش ہو رہے تھے۔ سن نے یہ قصیدہ درویش کو دے دیا اور اس قصیدہ کی شہرت ہو گئی اور شدہ یہ خبر صاحب بہاؤالدین وزیر ملک ظاہر کو پہنچی، اس نے نقل کرایا اور وہ اس کے گھر والے اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے آثار اس کے اپنے دنیاوی دینی امور میں دیکھے اور سعد الدین خارقی جو کہ توقیع نگار وزیر مذکور کا تھا آشوب چشم میں مبتلا تھا، قریب تھا کہ آنکھیں جاتی رہیں۔ کسی نے خواب میں کہا کہ وزیر کے پاس جا کر اس سے قصیدہ بردہ لے کر آنکھوں پر رکھو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور بیٹھے بیٹھے اس کو پڑھا۔ فی الفور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بخشی۔ اور رسالہ نیل الشفا مؤلفہ احکم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ ناز شریف کی برکات اور خواص مذکور ہیں۔ جب صرف ان الفاظ میں کہ جو کہ آپ کے معنی مدح کی صورت مثال ہے اور پھر اس نقوش میں جو ان الفاظ پر دال اس ملبوس میں جو کہ آپ کی نعال ہے، پھر نقشوں میں جو کہ نعال کی تمثال یہ دولت ہے لازوال اور نعمت ہے بے مثال ہے، سو خود آپ کی ذات مجمل کمالات اور اسمن جامع برکات سے توسل حاصل کرنا، اس کی وسیلے سے دعا کرنا، کیا کچھ نہ ہوگا۔ نام احمد چونی یاری کند تاکہ نور چوں مددگاری کند، نام چوں حسار شد حسین تاکہ باش ذات آروح الامین۔ یعنی احمد کا جو نام ہے وہ یاری اللہ کی یاری اور مددگاری کے ذریعہ بنتا ہے، اور احمد نام سے حصار ہے اور آپ کی ذات پھر روح الامین بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ مضمون سو متعلق فصل 39 اور 40 اس میں بعض درود شریف کے سیغے جن کو زیارت نبی فی المنام میں بزرگوں کے تجربہ سے زیادہ دخل ہونا مذکور ہے، اور زیارت فی المنام کے حضم بعض صلحاء نے جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشادات متعلق آداب ذکر شریف کے سنے ہیں وہ بھی مذکور ہے۔ اس لیے یہ مضمون کے 2 جز میں مجموعہ فصلوں کے متعلق ہو گیا۔ جز اول منقول ذات السعید شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ترغیب اہل سعادات میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار قل اللہ احد اور بعد سلام 100 بار یہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ 3 جمعے نہ گزرنے پائیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ دیگر شیخ موصوف نے لکھا ہے جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے 25 بار قل واللہ اور بعد سلام کی یہ درود 1000 مرتبہ پڑھے، دولت زیارت نصیب ہو یہ ہے صلی اللہ علی النبی الامی۔ دیگر نیز شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ سوتے وقت 70 بار اس درود شریف کو پڑھنے سے دولت زیارت نصیب ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بحر انوارکا معدن اسرارکا و لسان حجتکا و عروس مملتکا و امام حضرتکا و طراز ملککا و خزائن رحمتکا و طریق شریعتکا المتلذذ
بتوحیدک انسان عین الوجود وسبب فی کل موجود عین آیان خلقک المتقدم من نور ذائک صلاۃ تدوم بدوامک وتبقى ببقائک لا منتہا لہا دون علمک صلاۃ ترجیک وترضیہ وترضى بک عنا یا رب العالمین۔ دیگر اس کو بھی سوتے وقت چند بار پڑھنا زیارت کے لیے شیخ نے لکھا ہے اللہ رب الحل والحرم ورب البیت الحرام ورب الرکن والمقام ابلغ لروح سیدنا و مولانا محمد من السلام، مگر بڑی شرط اس دولت کے حصول میں قلب کا شوق سے پر ہونا ہے اور ظاہری و باطنی معصیتوں سے بچنا ہے۔ اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت وفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم ارفعنا الوباء والبلاء اللهم ارفعنا الوباء والبلاء اللهم ارفعنا الوباء والبلاء اللهم انصر امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اغفر لامة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سیرت پاک کی برکت سے اس وبا کو دور فرما، اس مصیبت کو دور فرما۔ اللہ سیرت پاک کی برکت سے حرمین شریف غیر کی رونقوں کو بحال فرما۔ یا اللہ یا اللہ ہماری مسجدوں کی مدرسوں کی خانقاہوں کی رونقوں کو بحال فرما۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، آفت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ ذکاری سب کی بے حساب مغفرت فرما، آفت دارین نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ پورے عالم پر رحم فرما، اللہ پورے عالم پر رحمت کی بارشیں نازل فرما۔ یا اللہ ہر جگہ رحمت فرما، ذرے ذرے میں یا اللہ عافیت فرما، ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔